بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت اہم خبریں اب اس ریجن کے حوالے سے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اہم ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران جنگ کے اندر ایک بہت ہی اہم موڑ آ چکا ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ اب ایران نے جو تجاویز بھیجی تھیں اس کے اوپر کل امریکہ کا جواب آیا، جس میں کہ 3 مرحلے انہوں نے بتائے تھے۔ ایک مرحلہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی بتدریج جنگ بندی ہوگی، آبنائے ہرمز کو بتدریج کھولا جائے گا، اور یورینیم جو ہے وہ امریکہ اپنے قبضے میں لے گا۔ یہ قریب ترین کہا جا رہا ہے کہ جو کل کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے مطابق، جس کو کہ ایکزیوس نے بھی رپورٹ کیا اور مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں امریکہ کے انہوں نے بھی رپورٹ کیا، اور یاد رہے کہ یہ وہ ذریعہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ وائٹ ہاؤس کے قریب ہے، اور وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ایک ایک کر کے بات ہوگی، لیکن بتدریج اس کو کھولا جائے گا، بلاکیڈ بند ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ایران بھی کھلے گا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایک صفحے کا جو ایگریمنٹ ہے، ایک صفحے کی جو یادداشت ہے، وہ پچھلے کچھ عرصے میں سب سے قریب ترین ہے، جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور ایران جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عباس راغچی صاحب جو ہے وہ چین میں ہیں۔ چین کے ان کے دورے کے دوران انہوں نے چین کے 4 نکات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف 4 نکات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چین ہے وہ نئے علاقائی انتظام یا نظام کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر کافی زیادہ جو اس کو حمایت کرتا ہے۔ تو جو اس کی جو حمایت ہے جو کہ نئے نظام کے حوالے سے ہے، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کئی دنوں سے، کئی عرصوں سے، بلکہ میں نے اس پہ خبر بھی بریک کی تھی جو کہ اسی حوالے سے تھی کہ کس طرح سے اس نئے انتظام کے اندر سعودی عرب کو اور پاکستان کو بھی ایران جو ہے وہ جب یہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس کے بعد الجزیرہ نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ رپورٹ کیا تھا کہ یہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اب جو چین نے مبینہ طور پر اس کے اوپر اپنی سفارشات رکھی ہیں اور 4 نکات پیش کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک چین عملی طور پر اس کے اندر کوئی کام نہیں کر رہا تھا، مگر اب ایک ایسی سٹیج پہ آ کے جہاں پہ اب امریکہ اور ایران کا جو معاہدہ ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چین کا دورہ بھی متوقع ہے، بلکہ جو کہ 14 اور 15 مئی کو ہونے والا ہے، اس سے بالکل پہلے چین نے اپنے 4 نکات جو ہیں وہ پیش کر دیے۔ ان کے ابھی تک تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں، مگر جو عباس راغچی صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے اندر یقینی طور پر آبنائے ہرمز کی جو انتظام ہے، اس کا جو انصرام ہے، اس کا جو کنٹرول ہے، اس کے حوالے سے چین کا جو بیانیہ ہے وہ اس کے اوپر سامنے آئے گا، اور وہی حتمی بیانیہ تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس ریجن کے اندر چین ہو، پاکستان ہو، روس ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، اور جتنے بھی عمان ہو، وہ سب کے سب آبنائے ہرمز جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کا انتظام جو ہے وہ علاقائی حساب سے اس کی جو ایک معاملات ہیں وہ دیکھنے چاہیے۔ یاد رہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کی جو حد بندی ہے وہ انہوں نے کر دی ہے، اور ان کی حد جو ہے وہ فجیرہ یعنی کہ دبئی سے لے کے ایران تک جاتی ہے، اور دوسری طرف سے بھی عمان سے انہوں نے حد بندی کی ہے۔ تو ایک بڑا ایریا جو ہے جو کہ ایران سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کنٹرول میں ہے آلریڈی، اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک اپنا جسے کہنا چاہیے اپنے زیر انتظام اس کو کنٹرول کو جاری کر دیا۔ کل انہوں نے اتھارٹی بھی بنا دی، آج بلکہ اس کے حوالے سے نئی اپڈیٹس ہیں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت کھولنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ البتہ جو ایران کے بنائے گئے اصول ہیں یا ان کے جو قواعد ہیں اس کو جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہوگا۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری جانب جو چین کے وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے چین کے دورے کے دوران ہی فیصل بن فرحان صاحب جو کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، جس سے کہ ایک تاثر یہ دیا جا سکتا ہے، اور ظاہر یہ خبر نہیں ہے، یہ تاثر ہے کہ یقینی طور پر آبنائے ہرمز اور اس پورے علاقے کی خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تنازع تھا اس کو ختم کرانے میں بھی چین کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور چین ایک نئے کردار کے اندر بھی ان دونوں ملکوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے گا اور کر رہا ہے۔
سو یہ جو ٹیلی فون کال تھی یا یہ جو مشاورت تھی یہ کوئی معمولی مشاورت نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک بہت ہی اہم رول ہے یا آنے والے دنوں کے اندر پوسٹ وار یعنی جنگ کے بعد کا جو ایک منظرنامہ ہے اس کے اندر یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بہت ساری اور خبریں بھی ہیں، مثلاً سعودی عرب نے جو ابھی پروجیکٹ فریڈم تھا اس کے لیے بھی ایک یہ خبر جو ہے وہ NBC نے دی ہے، جو کہ امریکی میڈیا ہے اور کافی اوتھینٹک ہے، اس نے یہ دی ہے کہ امریکہ کو ودرا کرنا پڑا پروجیکٹ فریڈم سے، کیونکہ وہ اسکاٹ نہیں کر سکا، وہ باحفاظت جہازوں کو نہیں لے جا سکا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنی بیسز جو ہیں وہ امریکہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کویت نے بھی انکار کیا ہے، لیکن جو اوتھینٹک خبر ہے جو NBC نے دی ہے وہ امریکہ کی جو بیسز ہیں سعودی عرب کے اندر اس کو آپریٹ کرنے یا اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے سعودی عرب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ان کا بیانیہ یا ان کی خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے انکار کیا، جس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کو اپنا پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کو روکنا پڑا ہے۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے اسی کانورسیشن اور یہ جو ایران اور سعودی عرب کا بڑھتا ہوا تعاون ہے چین کے ذریعے سے ہی صحیح، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے اس پورے ریجن کے لیے بھی، یہ اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے بھی، یہ UAE ہو یا دیگر ممالک جو کہ اس وقت اسرائیل کی پراکسی بن چکے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کا یہ کردار بہترین ہے، بلکہ سعودی عرب نے زبردست ڈپلومیسی کا بھی مظاہرہ کیا ہے اس پورے تنازع کے دوران۔ اس کے اوپر ہم ایک الگ سے تفصیلی جو ہے وہ بات چیت کریں گے، لیکن یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کو کہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تہران اپنی جو اس کے اوپر خیر آج باقر کالیباف صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے جو کہ بہت امریکہ کے خلاف ہے، لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایران کی جو تجاویز کل منظر عام پر آئی ہیں اس سے ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ متفق نظر نہیں آتا، اور جو کچھ بھی ہوگا آنے والے دنوں کے اندر وہ ایران کی شرائط کے اوپر ہوگا، ایسا بھی اس وقت جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بلکہ رابرٹ پاپے جن کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں، جو کہ بہت ہی زبردست پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ تو مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران مضبوط ہے، وہ فتح مند ہے، وہ اس وقت جیت چکا ہے اور وہ اپنی شرائط کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرے گا۔ اسی طرح سے جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آمدرفت ہے آبنائے ہرمز کی، اس کے اوپر بھی ایران نے اندیا دیا ہے کہ اس کو کھولے گا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوئی ہے، بتدریج جہازوں کی محفوظ اور مستحکم آمدرفت بحال ہوگی۔ یہ پاسداران جو نیوی کے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے شپنگ کمپنیز کی جانب سے ہرمز میں ہمارے قوانین کی پابندی خوش آئند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو ان کی شرائط ہیں اس کے اوپر ہرمز کو کھولا جائے گا، امریکہ کی شرائط کے اوپر کسی صورت بھی پاسداران یا ایران جو ہے وہ اس کو کھولنے کے لیے نظر نہیں آتا۔ یہ بھی بہت دلچسپ ہوگا کہ اس وقت امریکہ جو ہے چونکہ امریکی صدر کی چین جانا ان کا ہے، اور ان کو چین جانے سے پہلے وہاں پہ اس معاملے کے اوپر ڈیسپریٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ تنازع ختم ہو تاکہ وہ چین کے ساتھ جا کے بائی لیٹرل گفتگو کر سکیں، اور جو اس پورے معاملے کے اوپر ایک اپنی کامیابی اور ایک فتح کو ممکن بناتے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے وہ چین جائیں اور وہ کہیں کہ وہ فتح یاب ہو چکے ہیں، اور اب اس کے ساتھ جو ہے چین کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوگی وہ اس تناظر میں ہوگی۔ لیکن کیا چین ایسا ہونے دے گا اور کیا ایران ایسا ہونے دے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ دو بہت ہی اہم سوالات ہیں جن کا جواب امریکہ کے پاس بھی اب نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت جنگ ہے اور خاص کر کے جو بیسز ہیں اس میں واشنگٹن پوسٹ نے بہت ہی اہم سٹوری جو ہے وہ کل دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا آج دی ہے بلکہ جو سامنے آئی ہے منظر عام پر، کہ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق ایران نے امریکی فوجی تنصیبات کو سرکاری دعووں سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ایرانی سرکاری حمایت یافتہ جو میڈیا ہے اس نے جو واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے اور دونوں کی طرف سے تصدیق شدہ جو سیٹلائٹ تصاویر ہیں وہ بتائی ہیں، اور اس میں یہ کہا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجودہ امریکی فوجی اڈوں پر کم از کم 228 عمارتیں یا فوجی ساز و سامان ایرانی حملوں میں تباہ یا اس کا نقصان جو ہے اس کا وہ شکار ہوئے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر کے واشنگٹن پوسٹ کے تجزیے کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد
ایران کے فضائی حملوں نے امریکی فوجی اڈوں پر ہینگرز، بیرکس، ایندھن کے ذخائر، طیاروں، ریڈار سسٹمز، مواصلاتی آلات، فضائی دفاعی نظام اس کو نشانہ بنایا، اور رپورٹ کے مطابق تباہی کی اصل مقدار اس سے کہیں زیادہ ہے جسے امریکی حکومت نے عوامی طور پر تسلیم کیا یا جس کی پہلے سے رپورٹ کی گئی ہے، اس کو رپورٹ کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق فضائی حملوں کے خطرے کے باعث خطے میں بعض امریکی اڈے معمول کے مطابق عملہ رکھنے کے لیے غیر محفوظ ہو گئے تھے، جس کے بعد جنگ کے آغاز پر کمانڈروں نے زیادہ تر اہلکاروں کو ایرانی حملوں کی زد سے باہر منتقل کر دیا، اور امریکی فوج کے مطابق 28 فروری سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک خطے میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں 7 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 6 کویت کے ہیں، 1 سعودی عرب میں مارا گیا، اور اپریل کے آخر تک 400 سے زائد امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہی ہے کہ زبردست نقصان جو ہے وہ ایران نے تمام بیسز کو جو کہ اس خطے کے اندر موجود ہیں اس کو پہنچایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو تمام ممالک ہیں وہ اب ہچکچا رہے ہیں امریکی بیسز کو لینے سے۔ سعودی عرب نے اور قطر نے تو میرا خیال ہے کسی حد تک یہ خبروں میں بھی آ چکا ہے کہ وہ شاید بیسز کو وہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکا امریکہ ان تمام ممالک کو۔ لیکن یو اے ای اور اسرائیل کا جو ایک نیکسس ہے یا جو ان کا تعاون ہے وہ اب بہت زیادہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور وہ اب ایک بڑھتا ہوا تعاون بھی دکھائی دے رہا ہے ان کے بیچ میں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ نے اس کے حوالے سے اسی خبر میں یہ لکھا ہے کہ ایک سروے جو کہ ہوا ہے اپریل کے مہینے میں، اس میں امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹک امیدوار نے کروایا، اس میں ایک سوال شامل تھا جو 2 سال پہلے تک کسی ڈیموکریٹک پرائمری انتخاب میں شاذ و نادر ہی پوچھا جاتا تھا کہ کیا امریکہ کو اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کر دینی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس سروے کے نے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد تیزی سے ایک متفقہ قومی پالیسی سے بدل کر ایک ایسا متنازع سیاسی مسئلہ بن چکا ہے جو دونوں جماعتوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ یہ سوال بھی پیش کیے سروے کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پہ ہے کہ کیا یہ اتحاد جو ہے یہ مناسب ہے، یہ ایک بہت ہی اس کو ہتھیار کی جو فراہمی ہے اس کی فروخت بند کر دینی چاہیے۔ یہ سوال بھی اب اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جا چکا ہے۔ مارچ کے آخر میں CNN کے سروے کے مطابق ریپبلکنز کے 47% اور 3/4 ڈیموکریٹس 72% نے کہا کہ اسرائیل کی حمایت ان کی اپنی جماعتوں کے اندر مسائل پیدا کر رہی ہے، اور اب بعض ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سیاستدان اسرائیل کو دی جانے والی امریکی مالی اور عسکری جو امداد ہے اس کے ختم کرنے پر بھی نعرے اور انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کو کہ بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو انٹرنلی جو سپر پاور ہے وہی ہم بار بار میں یہ بات کہتی ہوں کہ ایران کے سٹیک پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران آلریڈی دنیا سے کٹا ہوا ہے، ایران کے آلریڈی معاشی مشکلات موجود ہیں، ایران کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، لیکن امریکہ کے اندر یہ مسائل نہیں تھے، پوری دنیا کے اندر یہ مسائل نہیں تھے جو کہ اس جنگ کے بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو جنگ ہے وہ امریکہ کو جیتنا ہے، ایران کو نہیں جیتنا۔ ایران آلریڈی یہ جنگ جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاہدہ ابھی تک ڈاماڈول ہے کہ کیا چین روانگی سے پہلے، اور جو 4 نکات ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے کہ وہ کیا ہیں اور کیا امریکہ اس سے متفق ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اب ایران سے ہاتھ سے نکل کے اب یہ چین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان مذاکرات کے اوپر امریکہ کو جو ہے وہ 4 نکات پہ منا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ چین اول تو کسی چیز میں آتا نہیں، اگر آتا ہے تو اس کا جو بیانیہ ہے وہ حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہوگا کہ اس کے اوپر کیا پیش رفت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ہم آپ کو اس سے پہلے بھی جتنی خبریں دے چکے ہیں، ہم نے خبریں بریک بھی کی ہیں، ہم نے جو تبصرے بھی کیے ہیں، ابھی تک آپ الحمدللہ ساری خبریں بھی درست ہیں، تبصرے بھی درست ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں میری ناقص رائے کے اندر اس وقت جو ہے وہ اس پورے اور میری ہمبل رائے کے اندر اس پورے ریجن کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایک بیلنس آف پاور ہے وہ پوری دنیا کے اندر تو تبدیل ہو ہی گیا ہے، مگر اس ریجن کے اندر بھی بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور چین جو ہے وہ نہ صرف دنیا
بلکہ اس ریجن کے اندر پہلی اپنی جو رٹ ہے وہ شاید قائم کرنے جا رہا ہے، جو کہ نظر آ رہی ہے، اور ایران آلریڈی اس جنگ کے اندر ایک بہت کی پلیئر کے طور پر سامنے آ چکا ہے، اور پاکستان جو پچھلے سال مارکہ حق میں ایک اہم کامیابی حاصل کر چکا ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر اس کی دھاک بٹھا دی ہے، وہ اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرے گا انشاءاللہ، اور یہ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ وہ گزارشات ہے، کل ہم مارکہ حق کے حوالے سے آپ کے پاس جو ہے وہ ساری تفصیلات لے کے آئیں گے، دلچسپ بھی، اور جو کہ پہلے آپ نے نہیں سنی ہوئی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔